مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو، کل میں نے بتایا تھا کہ تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات سے تقویت پہنچائی گئی، یعنی ان معجزات کے ذریعے سے ان کی نبوت کا ثبوت ہوا کہ وہ نبی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو معجزہ کہتے ہیں کہ عادت کے خلاف، آلات کے واسطے کے بغیر، بعد از اعلان نبوت کسی کام کا خلاف عادت سرزد ہونا۔ عادت کے خلاف، عادت کے خلاف کیسے؟ جیسے ہوا میں اڑے تو یہ عادت کے خلاف ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیے، خلاف، یعنی عقل کو تسلیم نہیں سکتی، عقل تسلیم نہیں کر سکتے کہ کسی سے ہو، لیکن ہاں نبی سے یہ ہو سکتا ہے، نبی سے ہو سکتا ہے معجزے کے طور پر، لیکن عام طور پر عام آدمی سے یہ چیز سرزد نہیں ہو سکتی۔ تو وہ عادت کے خلاف ہو اور آلات کے واسطے کے بغیر ہو۔ آلات کا مطلب کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذریعہ ہو بیچ میں، اس کے بغیر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں سے بولیں گے ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے، آگے مثال آئے گی، تو ٹیلی فون سے کسی تک بات پہنچانا، یہ آلات ہوئے، بیچ میں کوئی آلہ آیا، بیچ میں کوئی سادھن ہوا، تو ان سادھن کے ذریعے سے تو کوئی عام آدمی اپنی بات پہنچا سکتا ہے، لیکن سادھن کے بغیر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے نا۔ نبی کے ساتھ ہو، یہ بھی خاص کہ نبی کے ساتھ عادت کے خلاف، آلات کے واسطے کے بغیر، مدعی نبوت سے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے بعد از اعلان نبوت کسی کام کا خلاف عادت سرزد ہونا، یعنی یہ کام اعلان نبوت کے بعد ہونا، اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں عادت کے مطابق کام کرنے کا نام معجزہ نہیں ہے۔ جیسے تیز دوڑ کر دوسروں سے آگے نکل جانا، تیز نظر والے شخص کا کسی چیز کو اتنے دور سے دیکھ لینا کہ عام آدمی کو نظر نہ آ سکے، تو اس قسم کے کام معجزہ نہیں کہلاتے، ہے نا۔ اور آلات کے واسطے سے عادت کے خلاف کام کرنے کا نام بھی معجزہ نہیں ہے نا۔ کیسے؟ جیسے ٹیلی فون کے ذریعے سے دور دراز بات کر لینا، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن وغیرہ، ہے نا، ٹیلی فون کی بات ہو گئی، اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کسی شکل کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کام معجزات نہیں ہیں۔ کوئی لائیو پروگرام کر رہا ہے، یہیں بیٹھ کر کے آپ دور کا دیکھ رہے ہو، کسی اور دیش کا دیکھ رہے ہو، یا یہیں کا ہندوستان ہی میں کسی دوسری جگہ کا دیکھ رہے ہو موبائل کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے، تو اب یہ جو ہے وہ معجزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ آلات ساتھ میں ہے، یہ سادھن ساتھ میں ہے نا۔ معجزہ صرف نبی سے عادت کے خلاف ہونے والے کام کا نام ہے۔ غیر نبی سے کوئی کام حیرت انگیز کر دیا، غیر نبی نے کوئی کام حیرت انگیز کر دیا تو اسے معجزہ کہنا جہالت و دیوانگی ہے۔ غیر نبی سے یہ کام سرزد ہو تو معجزہ نہیں ہوگا۔ جیسے آج کے دور میں عام کاموں کو معجزہ کہنا اکثر پڑھے لکھے بے وقوفوں میں رواج پا چکا ہے نا، جو سراسر باطل ہے اور غلط ہے۔ تو ہر کسی کے کام کو معجزہ نہیں کہا جائے، نبی کے لیے ہو اور خلاف عادت ہو اور آلات وغیرہ کے ذریعے نہ ہو تو یہ سب معجزہ ہوگا، اور نبوت کے بعد ہو، نبوت کے بعد ہو۔ اب دیکھو، ارہاس، اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے ارہاس کہا جائے گا، سواد سے، ارہاس، چھوٹی ہاں اور سواد، ہے نا۔
جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی پتھر سلام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہے نا، تو اعلان نبوت سے پہلے پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا، ماں کی گود میں بات چیت کی نا، تو یہ جو ہے کیا ہے، ارہاس ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی سے جو کام خلاف عادت جاری ہو تو وہ ارہاس ہوتا، اور نبوت کے بعد ہو، یعنی اعلان نبوت کے بعد، نبوت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ غلط ہے، بلکہ حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، نبوت تو پہلے سے ملی ہوئی، نبی تو اللہ نے پہلے ہی سے بنا دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا نور سب سے پہلے پیدا کیا اللہ نے، ساری کائنات سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا فرمایا، تو اسی وقت سے ہمارے نبی تھے، ہے نا۔ لیکن اعلان نبوت آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا، نبوت کا اظہار آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا۔ اب دیکھو کرامت، اللہ کے ولی سے کوئی کام عادت کے خلاف واقع ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کافر یا فاسق کے ہاتھوں شعبدہ بازی کا مظاہرہ عادت کے خلاف کام کرنے کو استدراج کہتے ہیں، ہے نا۔ یعنی اگر کافر ہو یا فاسق ہو، بڑا گنہگار ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام آ جائے، یعنی کوئی ایسا کام دکھ جائے کہ جو خلاف عادت ہو، تو وہ جادو اور استدراج ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پہنچ جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب ہوگا کہ آگ کی طرف پہنچانا، یہ اس وقت ہے جب یہ کلام اس کی غرض کے مطابق واقع ہو، یعنی یہ دکھا کر کے کیا کرانا چاہتا ہے، جیسے آگے چل کر کے دجال ہے نا، یہ جو ہے گمراہ کرے گا سب کو، اور بہت سی ایسی چیزیں دکھائے گا جو دیکھ کر کے لوگ سوچیں گے کہ یہ بھی ایسا کر سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو دکھائے گا وہ استدراج ہے، اور اس کی غرض کیا ہوگی، مقصد کیا ہوگا، گمراہ کرنا، سب کو گمراہی کی طرف لے جانا۔ اور اہانت، کافر سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو لیکن اس کی غرض کے خلاف ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں، یعنی یہ کسی مقصد سے مقصد نہیں پا سکا، وہ جو اس کا کام تھا کہ یہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں وہ نہیں کر پایا، تو اسی کو کیا کہیں گے، اہانت۔ جیسے مسلمہ کذاب اپنا کمال ظاہر کرنا چاہا تو کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا تو وہ نمکین اور کڑوا ہو گیا۔ ایک شخص کی آنکھ ضائع تھی، اس پر ہاتھ پھیر کر درست کرنا چاہا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی الٹا ہو گیا، اس نے سوچا کہ یہ آنکھ اس کی ضائع ہے، میں ٹھیک کر دوں تو معاذ اللہ جو ہے مجھے لوگ نبی مانیں گے یا میرا کام جو ہے چل جائے گا، تو اس طرح سے اس نے سوچا تھا، لیکن یہ کام نہیں ہوا بلکہ الٹا ہو گیا، ہے نا۔ اور سحر، جادوگری، جو استدراج ہوتا ہے وہ جادو کے جیسا ہی ہوتا ہے، استدراج الگ ہے اور جادو الگ ہے نا، اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، الگ الگ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شریر لوگ اپنے خاص اعمال کے ذریعے شیاطین کی امداد سے کئی کام عادت کے خلاف کرتے ہیں، یہ سحر یعنی جادوگری ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جادوگری۔ یہ جو ہے جو شریر لوگ ہوتے ہیں، بیکار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ خاص اعمال کے ذریعے سے، برے لوگ خاص اعمال کے ذریعے شیاطین کی امداد سے، شیطان مدد کرتا ہے اس میں، کئی کام عادت کے خلاف واقع کرتے ہیں، تو یہ سحر یعنی جادوگری ہے۔ اب دیکھو تنبیہ کر رہے ہیں، مخالفین کے چیلنج اور مطالبے پر نبی کے دعوے پر معجزہ کا وقوع ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کرامت کا وقوع ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے، کوئی ایسی خلاف اسلام کی بات کر رہا ہے، تو نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا معجزہ دکھائیں، لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کرامت دکھائیں، وہ چاہے تو دکھائیں، چاہے تو نہ دکھائیں، ہے نا۔ بس یہیں تک میں اپنا بیان مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بیان کل کیا جائے گا۔